اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سامعین و ناظرین عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ابو ذر غفاری علوی۔ آج کی اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن کی 3 کتب کلاس ششم، ہفتم اور ہشتم میں ایک مشترک مضمون شامل کیا گیا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مضمون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی سوال کا دوسرا پیراگراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے دینی اسلام کو غالب فرمایا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات مبارکہ کی طرف کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا۔ یہ ہماری اس کتاب کا دوسرا صفحہ ہے، جہاں سے باقاعدہ ٹائٹل دیا گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شان مبارکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ یہ بڑا خوبصورت مضمون ہمارے کورس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں ہیڈنگ کی صورت میں ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا گیا، جس میں سے سب سے پہلی ہیڈنگ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا پوائنٹ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اگر تم نے ان بریکٹ کے اندر لکھا ہوا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تو ان کی مدد فرما چکا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی دعا دلوں کا چین اور قرار ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 اس میں شامل کی گئی ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ عزیز طلبہ، چوتھا پوائنٹ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہی کا حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ
ہمارے ساتھ ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، اور یہ ہماری اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 کا آخری پوائنٹ ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا مومنین سے قرب۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 کی جانب، جہاں پر اسی مضمون کا پوائنٹ نمبر 6، جس کا ٹاپک ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اسی مضمون کا 7واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنا فعل مبارک قرار دینا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے نہیں پھینکیں وہ مشت خاک جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ 8واں پوائنٹ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اس میں شامل کی گئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور کسی مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملہ میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ اسی مضمون مبارک کا 9واں پوائنٹ ہے جی، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو رات کے قلیل حصہ میں بابرکت مقامات کی سیر کرانا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، جس میں خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے خاص بندہ کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی مضمون کا پوائنٹ نمبر 10 ہے عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزکا اور معلم کتاب و حکمت بن کر آنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ 11 نمبر پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت و رضا پر قبلہ کی تبدیلی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام
وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اسی مبارک مضمون کا 12 نمبر پوائنٹ ہے جی، طلب مغفرت کے لیے رحمت للعالمین رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا حکم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بخشش مانگتے، تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا پاتے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 4، اور اس کے ساتھ ہمارے اس پہلے مضمون کی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ یہ عزیز طلبہ 12 آیات ہیں، جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ بحمدِ تعالیٰ انہیں پہلے سے یاد ہیں۔ جو حفاظ کرام نہیں ہیں عزیز طلبہ، ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگرچہ روزانہ کی ایک آیت ہی کیوں نہ یاد کریں، ایک آیت بھی اگر ہم روزانہ یاد کر لیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اپنے آقا مولا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں قرآن کریم کی اگر یہ 12 آیات یاد کر لیں تو یہ سمجھیں ہماری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان آیات کو زبانی یاد کریں اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ زبانی یاد کریں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور جو اس کورس کی ہماری پہلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الزخرف، اس کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے اس کو شیئر بھی کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز وقت کے ساتھ آپ کے دامن تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔